الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم ومن تذكر جيران بذي سلمي مزجت دمعا جرى بمقلة بدمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين ہم پہ احمد کا حسایہ ہم پہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے اے اشرف زمانہ زمانہ مددنما درہائے بست رازی کلید کرم کشا سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں یک نگاہ پیرے پیراں میرے میراں شاہ جیلاں غوث پاک ایک نظرداری پر حال ماں پریشاں غوث پاک لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جز تو حبیبم مرزدارم زعسیاں رالا دوائے مگر الطاف تو باشد طبیبم برین اعظم کے ہستم امت تو گناہگارم ولیکن خوش نصیبم الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضی و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی۔ آئیے اس ٹھنڈے ماحول میں کچھ کہنے سے پہلے اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق بارگاہ رسالت مآب میں باواز بلند درود پاک کا تحفہ پیش فرمائیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مأوانا و ملجانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير۔ اللہ پاک کا بڑا احسان اور بڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس محفل پاک میں بیٹھنے کی سعادت مرحمت فرمائی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو کسی دنیا کی محفل میں نہیں بٹھایا بلکہ اپنے محبوب بندوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے بٹھایا ہے نا۔ مگر آپ لوگوں نے منہ کیوں بند کر رکھے؟ کسی نے زبان کو پیک کیا ہے تو کسی نے اپنے منہ کو ہی پیک کر لیا ہے۔ کان بند کریں تو بات سمجھ آتی ہے کہ سردی نہ لگے، منہ بند کر کے آنا تو چوروں کا کام ہے۔ ہاں اس لیے آپ تو بہرحال کسی سے کچھ چھیننے کے لیے نہیں بلکہ غوث پاک کے فیضان سے کچھ لینے کے لیے آئے ہیں، تو یہاں اپنے منہ کو بھی کھولیے اور اپنے لبوں کو بھی کھولیے۔ جن لوگوں نے نہیں کھولا ہے پڑوسی اس سے زبردستی کھلوا دے۔ ہاں اس لیے کہ اتیاچار جو اب تک ہونا تھا وہ ہو گیا،
ہاں اب میں ظلم کی داستان کو مزید لکھنے نہیں دوں گا، اس لیے کہ ہم حسینی لوگ ہیں، اتیاچار کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ ظلم بے شک مزید ہو جائے، بچہ بچہ شہید ہو جائے، ظلم بے شک مزید ہو جائے، بچہ بچہ شہید ہو جائے، ہم حسینی تھے حسینی ہی رہیں گے، چاہے ساری دنیا یزید ہو جائے۔ ہم حسینی تھے حسینی ہی رہیں گے، چاہے ساری دنیا یزید ہو جائے۔ دودھ پیتا ہوا بچہ یہ صدا دیتا ہے، حرملا سامنے آ دھمکیاں کیا دیتا ہے۔ نام میرا اصغر ہے، ہوں میں علی کا پوتا، باب خیبر کو جو انگلی پہ نچا دیتا۔ ابھی بھی ایک بھائی کا منہ بنا ہوا، کیوں بند کیا بھائی؟ میں کیوں منہ بند کر رکھا ہے؟ سب نے کھولا پھر بھی آپ نے کیوں بند کر رکھا ہے؟ اردو نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ بنگلہ دیش سے آئیں گے آپ؟ زور سے مت بولیے گا ورنہ حامد سے آ جائیں گے ابھی یہیں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی بیکار ہے وہی لا سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد قلت قیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کے اولیاء کاملین اس دنیا فانی میں بہت زیادہ تشریف لائے ہیں۔ ہاں بہت اولیاء، اس کو ہٹا دیں مولانا صاحب، اتنا تو کریں۔ ہاں نہیں سیٹ تو وہ کر لیں گے، آپ تھوڑا تو محنت فرمائیں۔ درود شریف پڑھیں ایک بار اور، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا بھائی ایکو کمی رکھیے، آواز بڑھا دیں، میں نعت خواں تو نہیں ہوں، آپ تھوڑا فرق سمجھیں، فرق سمجھیں کہ بول اسپیچ کا مائک اور ہوتا ہے اور ترنم کے لیے مائک اور ہوتا ہے۔ آپ کو ایکو سمجھ آتا ہو تو ایکو کم کر دیجئے۔ کہاں کم ہوا؟ آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کھٹکا ایکو والا کون سا ہے، بالکل بند کر دیجئے ایکو۔ درود شریف پڑھیں ایک بار اور، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ تو تھوڑی دیر اجازت ہے میں کچھ بول لوں؟ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو عشاء پڑھ کے اگر بیٹھے ہوں گے تو تہجد پڑھ سکتے ہیں، کچھ لوگوں کا تو حال اس وقت ایسا ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ لیٹے لیٹے نہ صحیح، بیٹھے بیٹھے ہی صحیح لوگ سو رہے تھے۔ عجیب و غریب ماحول ہے یار، ہر رات آپ نے سونے کے لیے رکھی ہے، ایک رات تو اللہ والوں کے لیے آدھی تو جاگ لو۔ ابھی ٹائم بھی کچھ نہیں ہوا، آپ بہار میں ہوتے تو اس وقت وہاں پہلا نعت خواں نعت پڑھ رہا ہوتا اور جلسے کی شروعات، بلکہ امام صاحب کے یہاں پوچھیے آپ جلسے کیسے ہوتے ہیں؟ 4 بجے رات تک جلسے چلتے ہیں، 3 بجے رات تک ان کے یہاں جلسے چلتے ہیں۔ ہاں میں ان کے خطے میں ابھی کچھ دنوں پہلے گیا تھا، بریلی شریف کے پاس میرا بیان تھا۔ آپ حیرت کریں گے کہ جہاں تک مجمع تھا اس کا آخر آدمی مجھے نہیں دکھ رہا تھا، اتنا زیادہ کوہرا تھا، مگر پھر بھی لوگ سبحان اللہ زور زور سے کہہ رہے تھے۔ دکھے نہیں دکھے سنائی تو پڑتا ہے کہ بات اللہ اور اس کے رسول اور ان کے غلاموں کی ہو رہی ہے۔ عشق کا تقاضا تو یہی ہے، سمجھ آئے نہ آئے بس خوش ہونا ہے، راضی ہونا ہے، بس بات سمجھ آئے نہ آئے مگر ذکر محبوب آ جائے تو پھر دل تڑپ جانا چاہیے کہ بات کچھ بھی ہو رہی ہو اور تعریف کے جملے کچھ بھی ہوں مگر نام میرے سرکار کا آ گیا ہے نا۔ ہاں تو اتنی سردی میں کچھ بولیں گے تو آپ کو جناب والا گرمی بھی میسر آئے گی اور ایمانی گرمی بھی میسر آئے گی۔ بڑی دیر سے آپ شریف صاحب سے سن رہے تھے، میں سوچ رہا تھا کہ جو ہے وہ کتنی دیر تک آپ سنیں گے، مگر ماشاءاللہ آپ نے سن لیا۔ کچھ نے جاگ کر سنا، کچھ نے آنکھ بند کر کے سنا۔ حسن ظن میرا یہ ہے کہ وہ آنکھ بند کر کے بغداد کے تصور میں رہے ہوں گے، اس لیے وہ آنکھ بند کر کے سن رہے تھے۔ بہرحال آپ نے سنا، انہوں نے ماشاءاللہ پڑھا بھی بہت اچھا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی نعت خوانی سے لے کر مفتی اعظم راجستھان علیہ الرحمہ کی منقبت تک انہوں نے آپ کو سب کچھ سنا دیا اور آپ بڑے محظوظ ہو رہے تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، میں اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں۔ آپ کے دھوے میں پہلی بار آیا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کیسا سنتے ہیں۔ میں یہ سنا کرتا تھا کہ دھوا والے دن میں جلسہ کرتے ہیں، یہ سنا کرتا تھا، مگر آج میں نے دیکھا کہ آپ تو ماشاءاللہ رات میں بھی اچھا سن لیتے ہیں۔ ہاں
تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں کروڑوں اربوں لوگوں کو اپنا ولی بنایا. ولی کہتے ہیں اللہ کے دوست کو. ٹھیک ہے، بالکل آپ کی آسانی کے لیے بول رہا ہوں. ولی کہتے ہیں اللہ کے دوست کو. ولی کا معنی مددگار بھی ہوتا ہے، ولی کا معنی حمایت کرنے والا بھی ہوتا ہے، مگر آپ اپنے عرف میں جب بھی ولی بولتے ہیں تو اس کا مطلب اللہ کا ولی یعنی اللہ کا دوست. بات سمجھ آئی آپ کو؟ اب آپ خود سوچ لیجئے اسی لفظ ولی سے آپ ذرا سوچ لیجئے، کوئی ڈاکٹر کا دوست ہوتا ہے نا تو لوگ اس سے ٹیبلٹ پوچھنے لگتے ہیں، یار سر درد کی گولی بتا، تو جواب دیتا ہے یار میں کوئی ڈاکٹر تھوڑی ہوں. لیکن سامنے والا کہتا ہے تو ڈاکٹر نہیں تو کیا ہوا، تیرا دوست تو ڈاکٹر ہے، تو ڈاکٹر کے پاس بیٹھتا ہے. جب تو ڈاکٹر کے پاس بیٹھتا ہے تو پھر تو سر درد کی دوا تو بتا ہی سکتا ہے. آخرکار وہ ڈاکٹر کے پاس بیٹھنے والا بھی سر درد کی دوا جانتا ہے. اسی طریقے سے آپ کسی جناب والا وکیل کے پاس بیٹھیں گے اور وکیل سے اگر آپ نے مشورہ کرنا ہو ٹھیک اپنی جگہ، مگر کوئی بندہ وکیل کا خاص دوست ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا وکیلوں کے ساتھ ہے، وہ وکیل نہیں ہے مگر وکیل کا دوست ہے، وہ ایڈوکیٹ نہیں ہے مگر وہ ایڈوکیٹ کا دوست ہے. آپ اس سے پوچھیں گے یار مجھے مول نواس بنوانا ہے تو کیسے بنایا جائے گا، وہ کہے گا میں کوئی وکیل تھوڑی. لیکن آپ کہیں گے تو جانتا ہے وکیل کو، وکیل کا دوست ہے، کچہری کے حالات کو جانتا ہے، آپ کو طریقہ وہ بتا دے گا. کوئی بات نہیں، یا تو وہ خود بتا دے گا یا پھر کہے گا ذرا ٹھہر میں اپنے وکیل دوست سے فون پہ بات کر لوں پھر تجھے بتا دوں گا کہ مول نواس کیسے بنے گا یا آئے پرمان پتر کیسے بنے گا. برادران ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے آپ مولویت کے پاس آ جائیے. کوئی بندہ عالم دین کے پاس بیٹھتا ہے، کوئی بندہ مولوی صاحب کے پاس بیٹھتا ہے، آپ کہیں گے یار میں نے ایسے نماز پڑھ لی تھی، میری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، وہ کہے گا میں کوئی مولانا تو نہیں. کہا یار تو مولانا نہیں تو کیا ہوا، تیرا دوست تو مولانا ہے. تو نے یا تو مولانا کے پاس بیٹھ کر سیکھ لیا ہوگا، اور اگر نہیں سیکھا ہے تو ابھی مولانا سے پوچھ کے بتا دے. اب آپ توجہ کیجئے، وکیل کے ساتھ رہنے والا وکیل کا دوست قانون جانتا ہے، ڈاکٹر کے ساتھ رہنے والا ڈاکٹر کا دوست جناب دوا جانتا ہے، مولانا کا ساتھ رہنے والا مولانا کا دوست مسئلہ جانتا ہے. جب مولوی صاحب اور وکیل صاحب کے دوستوں کو یہ علم مل جاتا ہے تو پھر جسے اللہ اپنا دوست بنا لے، جسے اللہ اپنا دوست بنا لے، اس کی قدرت اور اس کے اختیار پر جناب والا کیا حرف آ سکتا ہے. آپ کہیں گے غوث پاک مردہ کیسے زندہ کرتے تھے، میں کہوں گا غوث پاک کو بعد میں دیکھ، یہ دیکھ کہ وہ دوست کس کے ہیں. جب اللہ نے انہیں اپنا دوست بنا لیا ہے تو پھر یہ جواب دیا عبد القادر تو مردے نہیں زندہ کرتا تو کیا ہوا، میں تیرا دوست اللہ تو زندہ کرتا ہوں. اے عبد القادر لات مارنا تیرا کام ہوگا اور مردے جلانا میرا کام. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ دوستی کا فائدہ، یہ دوستی کا فائدہ. میں بالکل آپ کے لیول کے مطابق بات کر رہا ہوں. دوستی کا فائدہ ہے. اللہ رب العزت کے پاس اختیار، وہ جب چاہے جسے چاہے زندگی عطا فرما دے. شان ہے اللہ کی، مالک ہے وہ، مگر وہ اگر یہ طاقت کسی کو دے دے تو اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ اس کو تو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. اب اس نے جسے دوست بنا لیا. اب حدیث شریف سنیں، میرے حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی حضور کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کریں. ٹھیک ہے؟ کیونکہ حضور علیہ السلام کی حدیث شریف ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے درود نہیں پڑھا، ایک روایت میں آتا ہے اے اللہ وہ برباد ہو جائے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے؟ اسی لیے جب بھی حضور کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہا کریں. ٹھیک ہے؟ اور عشق کا تقاضا بھی یہی ہے، محبت کا تقاضا بھی یہی ہے. ہم نہیں تھے پھر بھی حضور نے ہمیں یاد کیا، ہم نہیں تھے پھر بھی حضور نے ہمیں یاد کیا. قربانی فرماتے تھے نا حضور، ہم تو بھول جاتے ہیں. اور آج کل قربانیوں کا حال تو یہ ہے کہ دادا جی کی طرف سے ہو گئی سب فری ہو گئے. حالانکہ مسئلہ شریعت ایسا نہیں ہے. شریعت کا مسئلہ کیا ہے؟ جو مالدار ہے اس پر قربانی واجب. ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ پر بھی قربانی، آپ کے بیٹے کے پاس پیسہ ہے تو آپ کے بیٹے پر بھی قربانی. آپ کی بہو کے پاس بھی اتنا سونا ہے کہ جو صاحب نصاب ہوتی ہے تو اس پر الگ سے قربانی.
آپ کی بیوی کے پاس اتنا پیسہ ہے یا اتنا سونا ہے کہ وہ صاحب نصاب ہوتی تو اس کی طرف سے الگ سے قربانی، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ایک بکرا آپ کے کھانے کے لیے کافی ہوگا مگر فرض ادا کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ مسئلہ سیکھیے اور سمجھیے۔ باپ بیچارہ غریب ہو گیا، اس کے پاس 5-5 ہزار روپے نہیں ہے دوا کے لیے، اب بیٹا بڑا ہوا تو کہتا ابا جی حج کراؤ، بے شک کرائیں، مگر صاحب آپ کی جیب میں بھی تو پیسہ ہے، یعنی بیٹا بھی تو مالدار ہے۔ جب بیٹے کے پاس پیسہ ہے تو بیٹے پر بھی حج فرض ہے، تو پہلے بیٹے کو کرنا ضروری ہے، نہ کہ پہلے باپ کو کرنا ضروری ہے۔ کیسے باپ کو ضروری ہے؟ جس کے پاس پیسہ ہے اس کو ضروری ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ الگ بات ہے کہ باپ کے پاس پیسہ تھا کسی دور میں اور اس نے حج نہیں کیا تو وہ ساری زندگی عذاب میں گرفتار ہوگا، ساری زندگی عذاب میں گرفتار ہوگا، عذاب میں گرفتار ہوگا، پریشان ہوگا، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر! کیوں کہ تیرے پاس پیسہ تھا پھر تو نے حج کیوں نہیں کیا؟ ٹھیک ہے؟ ہاں، باپ بیچارہ ساری زندگی غریب بن کر رہا، اس کی زندگی میں کوئی ایسا ماحول نہیں آیا کہ اس پر حج فرض ہو، ٹھیک ہے؟ اب اگر فقط بیٹے کے پاس پیسہ ہے تو فرض حج جو ہے وہ بیٹے پر ہے۔ کس کے ہے؟ جس کے پاس پیسہ ہوگا حج اس پر فرض ہے۔ آپ کہیں کہ میرے پاس پیسہ ہے مگر میں اپنے ابا کو بھیجتا ہوں، بے شک ابا کے جانے سے ثواب ملے گا، مگر آپ نے جو فرض ادا نہیں کیا اس کا گناہ آپ کو بھگتنا پڑے، ٹھیک ہے؟ یہ قانون شریعت ہے، یہ دین کا قانون ہے، یہ اسلام کا قانون ہے، اس کو سنجیدگی سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ زکوٰۃ، باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کے میں اپنے باپ کی طرف سے زکوٰۃ نکال رہا ہوں، ارے یار اس کے پاس ہے ہی کل 20-40 ہزار روپے، اس کی طرف سے آپ کہیں زکوٰۃ نکالو؟ قربانی میں نے دادا کے نام پہ ارے دادا کے نام پر کری، بے شک اچھی بات ہے، مگر تمہارا باپ بھی تو قربانی اس پر بھی تو ضروری ہے، تو اس کی طرف سے کون کرے گا؟ بہرحال یہ بات بیچ میں آگئی تو میں نے بتا دیا آپ کو کیا کہ جس کے پاس مال ہوتا ہے زکوٰۃ بھی اسی پر ہے، جو صاحب نصاب ہے زکوٰۃ بھی اسی پر ہے، قربانی بھی اسی پر ہے اور حج بھی اسی پر۔ مسئلہ سمجھنا ہے تو دوبارہ مجھے فون کر کے پوچھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں چلیے، میں یہی جودھ پور رہتا ہوں، کوئی جو ہے وہ ادھر ادھر سے نہیں آیا ہوں۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ جو نہ مسئلہ جو نہ سمجھ آئے اسے پوچھ لیا کیجئے، توجہ رکھیے۔ تو بات عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے کئی سارے لوگوں کو ولی بنایا، لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، لوگ کئی سارے۔ اچھا، ولایت جو ہے وہ کئی طریقے سے ملتی ہے۔ کچھ ایسے اللہ والے ہوتے ہیں جو ماں کے پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہوتے ہیں، ماں کے پیٹ سے ہی ولی بن کر پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے اللہ والے ہوتے ہیں جو دنیا میں آنے کے بعد ولی بنتے ہیں۔ کچھ ایسے اللہ والے ہوتے ہیں جن کی آدھی زندگی تو گناہوں میں ڈوبی ہوتی ہے، مگر کوئی نظر والا اللہ والا مل جاتا ہے تو اس کے دیکھ لینے سے وہ ولی ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے اللہ والے ہوتے ہیں جو گناہ کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، مگر ایک دن قدرت ان کو ولی بنانا چاہتی ہے تو وہ جناب والا اتنی توبہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی ہو جاتے ہیں۔ تو ولایت کیسے بھی مل سکتی؟ ماں کے پیٹ سے ولی، دیکھیں پیروں کے پیر، میروں کے میر، روشن ضمیر، قطب ربانی، غوث سمدانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شاہباز لامکانی، سیدنا شیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی، المعروف غوث اعظم الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں کے پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہوئے۔ اور جناب ایسے ولی ایسے ولی ایسے ولی، ان کی ماں کہتی ہیں کہ میں جب چھینکتی نا، مسئلہ سنیے، جب کسی کو چھینک آئے، چھینک سمجھتے ہیں نا، جب کسی کو چھینک آئے تو جناب والا الحمدللہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ زور سے بولیں، ہاں کیا کہا جاتا ہے؟ پیچھے والے بولیں الحمدللہ۔ الحمدللہ کا معنی آپ کو پتہ ہے؟ الحمدللہ کا معنی پتہ ہے آپ کو؟ ہے کیا سیکھا پھر آپ نے؟ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ کس کے لیے؟ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ الحمدللہ کا ترجمہ ہے۔ کیا؟ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی۔ یاد کر لیجئے، دوبارہ نہیں بتانا پڑے، ٹھیک ہے؟ اب کی بار آؤں گا تو انشاءاللہ پوچھوں گا الحمدللہ کا معنی بولو یار،
آپ لوگوں میں سے جو لوگ منہ بند کر کے بیٹھے وہ کب بولیں گے میں اپنے باپ کی تعریف کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے آپ کی زبان نہیں کھل سکتی تو مودی کے لیے کھلے گی؟ بولو تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے. ہاں یہ الحمدللہ کا ترجمہ ہے. کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے. تو جب چھینک آتی ہے تو کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اب سوال یہ ہے کہ جب چھینک آتی ہے تو پھر اللہ کی تعریف کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ چھینک ہمیں آ رہی ہے، تعریف اللہ کی. سوچنے کی بات ہے نا. سائنس اس کا جواب دیتی ہے توجہ کے ساتھ. سائنس اس کا جواب دیتی ہے. سائنس جواب دیتی ہے کیا؟ جب کسی کو چھینک آتی ہے نا تو ظاہر بات ہے آدمی پورا ہل جاتا ہے نا. اور میری ماؤں بہنوں سے کہہ دو مایاوتی کا دور چلا گیا ہے. اب میری بات سن لیں، میری تقریر سن لیں، اس کا ٹائم چلا گیا. اب ہمارا وقت ہے. درود شریف، درود شریف. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سنیں تو سوال یہ ہے کہ جب چھینک آتی ہے تو انسان پورا پریشان ہو جاتا ہے. تو پریشان ہوتا ہے پھر کہتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے. مطلب کیوں تعریف کی؟ تو جواب اس کا سائنس نے دیا. معلوم ہے آپ کو؟ سائنس یہ کہتی ہے کہ جب انسان کو چھینک آتی ہے تو انسان کے دماغ سے 1 کروڑ وائرس باہر ہو جاتے ہیں. 1 کروڑ وائرس بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی محنت کے 1 کروڑ وائرس باہر. تو جس نے بغیر کسی محنت کے 1 کروڑ وائرس باہر نکال دیے اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں. ایک وائرس نکالنے کے لیے سافٹ ویئر والوں سے پوچھو، ایک وائرس نکالنے کے لیے ایڑی چوٹی کا دم لگ جاتا ہے. پورا کمپیوٹر صاف کرنا پڑتا ہے اگر ایک وائرس کمپیوٹر میں گھس جائے. یار ایک وائرس اگر گھس جائے تو کمپیوٹر خراب ہو جاتا ہے. 1 کروڑ وائرس یوں ہی بغیر محنت کے نکل جاتا ہے. اس لیے کہا جو اللہ 1 کروڑ وائرس 1 لمحے میں نکال دیتا ہے اس کے لیے تمام تعریفیں. اسی لیے جب چھینک آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. جب چھینک آئے تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ. اور مسئلہ یہ ہے کہ جب چھینک والا الحمدللہ کہے گا تو جو سنے گا نا وہ کہے گا یرحمک اللہ. کیا کہے گا؟ یرحمک. اس کا معنی ہوتا اللہ تجھ پر رحم کرے. یرحمک اللہ. ٹھیک ہے. تو چھینک آئے تو کہا جاتا ہے الحمدللہ. اور چھینک کا جواب ہے یرحمک اللہ. غوث پاک کی ماں کون ہے؟ غوث پاک کی ماں ام الخیر امت الجبار حضرت فاطمہ بنت عبداللہ سومعی. فاطمہ پاک کے پہ آپ کا نام ہے. امام حسین کے خاندان سے ہیں. غوث پاک کی ماں امام حسین پاک کے خاندان سے. اتنا عالی خاندان شہنشاہ غوث پاک کا کہ آپ کی ماں سرکار امام حسین امام عرش مقام علی جدی و علیہ السلام کی نسل پاک سے ہیں. اللہ پاک نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا. سب سے بڑی بات تو یہی ہے نا کہ انہیں امام حسن پاک کے خاندان میں پیدا کیا. ان کے والد امام حسن کی اولاد سے ہیں، ان کی ماں امام حسین کی اولاد سے ہیں. تو جناب کون ان کی ماں؟ ام الخیر امت الجبار سیدہ فاطمہ بنت عبداللہ سومعی. غوث پاک کی نانا کا نام عبداللہ سومعی تھا. ان کے والد کا نام ابو جمال الدین محمد تھا. ان کے والد کا نام سید جواد تھا. ان کے والد کا نام جناب والا سید جواد کے والد کا نام سید علی رضا تھا. ان کے والد کا نام امام موسیٰ کاظم تھا. ان کے والد کا نام سرکار امام جعفر صادق تھا. ان کے والد کا نام امام محمد باقر تھا. کون؟ سبحان اللہ. ان کے والد کا نام امام زین العابدین تھا. ان کے والد کا نام امام حسین ہے. ان کے والد کا نام مولا علی ہے. ان کی بیوی کا نام سیدہ فاطمہ ہے. ان کے بابا کا نام احمد مختار ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو برادران ملت اسلامیہ میں عرض یہی کر رہا تھا شہنشاہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ غوث پاک کی امی کہتی ہیں میرا بیٹا عبد القادر جب میرے پیٹ میں تھا تو پیٹ کے اندر ہے غوث پاک. ٹھیک ہے، پیٹ کے اندر ہے. غوث پاک کی امی کہتی ہیں جب مجھے چھینک آتی
جب مجھے چھینک آتی تو میں کہتی الحمدللہ. غوث پاک کی امی کہتی میں الحمدللہ کہتی تو میرا بیٹا عبدالقادر مجھے پیٹ کے اندر سے جواب دیتا یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہیں غوث پاک. کب سے ولی ہیں کسی کو پتا نہیں کہ غوث پاک ولی کب سے ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں غوث پاک کے لئے یہ جملہ کہنا بھی چھوٹا ہے کہ وہ ماں کے پیٹ سے ولی ہیں. نہیں صاحب، وہ تو ماں کے پیٹ میں بعد میں آئے ہیں، ولی پہلے بنے. یہ غوث پاک کی شان. وہ ماں کے پیٹ میں تو بعد میں آئے ہیں، ولی پہلے. ارے آپ کہیں گے اس سے بھی پہلے ولی، میں کہوں گا وہ روحوں کی دنیا میں جب تھے، وہ جو عالم ارواح تھی، جو آتماؤں کی دنیا تھی، اللہ نے روحوں کی دنیا میں ہی غوث پاک کو اپنا ولی بنا دیا. جب ہمارے اور آپ کے نبی معراج پہ تشریف لے گئے تھے نا، معراج شریف پہ، ابھی آپ قصیدہ معراج شریف بھائی سے سن رہے تھے، جب حضور معراج پہ گئے تھے نا تو اللہ تعالیٰ کا عرش بڑا اونچا تھا. اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے حضور کھڑے ہو گئے. حضور علیہ السلام نے چاہا کہ میں عرش پہ چڑھ جاؤں تو تھوڑا سا اونچا تھا. آپ کو معلوم ہے حضور کے قدم کے نیچے کچھ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کی روح کو بھیجا تھا. اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کی روح کو بھیجا تھا، اور یہ غوث پاک کی روح ہے. جب غوث پاک کی روح حضور کے قدم کے نیچے رکھی گئی تو پھر اللہ نے فرمایا اے محبوب، یہ تیرے خاندان سے ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام عبدالقادر ہوگا، اس کو ولایت میں بڑی شان دی جائے گی. اے محبوب سنو، یہ تمہارے دین کو زندہ کرے گا. اے محبوب اس کی شان یہ ہوگی، یہ تمہارا بھی محبوب ہوگا اور میرا بھی محبوب. یہ غوث پاک سرکار. دوسری روایت سنیں، جب غوث پاک پیدا ہوئے نا، جب غوث پاک پیدا ہوئے تو غوث پاک کے کندھوں کے بیچ میں حضور کے قدم کے نشان موجود تھے. بولو نا سبحان اللہ. کیا شان اللہ نے عطا فرمائی. قدم حضور نے کب رکھا تھا؟ جب حضور معراج پہ گئے تھے. جب حضور معراج پہ گئے تھے، اس معراج کی رات میں حضور کی بھی معراج ہوئی ہے، اور حضور کے قدم کے صدقے غوث پاک کی بھی معراج ہوئی ہے. اور ایسی معراج ہوئی ہے، حضور نے اپنا پاؤں مبارک اٹھایا اور غوث پاک کے کندھوں کے بیچ میں رکھ کے کہا بیٹا عبدالقادر سن سن، تیرے کندھے پر میرا قدم ہے اور تمام ولیوں کی گردنوں پر تیرا قدم. سبحان اللہ. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. برادران ملت اسلامیہ، یہ غوث پاک ہیں، یہ شہنشاہ غوث پاک ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا. کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے ایسے ویسوں کے نہیں، نیچوں کے نہیں، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا. چاہنے والا تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے، کعبہ کرتا ہے، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. غوث پاک کا بچپنا تھا نا، بچپنا غوث پاک کا. راستے میں کھڑے تھے نا تو ایک قافلہ جا رہا تھا. جب قافلہ جا رہا تھا تو پوچھا قافلے والوں کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم اللہ کے گھر کو دیکھنے جا رہے ہیں. کتنی نیک جگہ جا رہے تھے. غوث پاک کے دل میں تمنا ہوئی میں بھی اللہ کا گھر دیکھوں. غوث پاک کے دل، اللہ کا گھر کون نہیں دیکھنا چاہتا، سب دیکھنا چاہتے ہیں. غوث پاک کے دل میں تمنا ہوئی میں بھی اپنی نانا جان کی مزار پہ حاضری دوں. ان کے تو گھر کی بات ہے نا. ہر کسی سید سے اگر وطن پوچھا جائے تو جناب والا بہت بہت ہمارے بڑے بڑے سادات گزرے. ایک سید صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ کہاں کے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا ہم مدینے گئے. کہ اصل وطن ہر سید کا مدینہ ہے.
اصل وطن آئے ہائے. سنیں محدث اعظم کا شعر ہے، محدث اعظم کا شعر ہے. انہوں نے کہا مدینے سے بس اس لیے جا رہا ہوں سید، مدینے کا کچھ کام کرنا ہے بس اس لیے مدینے سے جا رہا ہوں سید. اس مفہوم کا ایک شعر ہے. یعنی جو ہے وہ سادات وہاں سے نکلے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دین کو پھیلانے کے لیے. تو بہرحال بات یہ کر رہا تھا کہ غوث پاک کے رگوں میں جو خون دوڑ رہا تھا تو مدینے والے کا خون تھا. ماں کی جانب سے جو خون ملا وہ بھی مدینے والے، باپ کی جانب سے جو خون ملا وہ بھی مدینے والے. اب ان کا تو گھر ہے گویا کہ مدینہ، کون نہیں جانا چاہے گا مدینہ. جب غلام مدینہ جانے کے لیے بے قرار ہوتا ہے تو جو بیٹا ہے اس کی بے قراری کا معاملہ کیا ہو، کوئی سمجھ سکتا ہے. غوث پاک نے کہا میں بھی اپنے نانا جان اپنے جد امجد رسول پاک علیہ السلام کے مزار پر حاضری دینا چاہتا ہوں. قافلے والوں ٹھہرو نا، میں اپنی ماں سے اجازت لے آتا ہوں. دیکھو غوث پاک ہے مگر ماں سے اجازت لیتے ہیں. آج تو کسی کو موٹر سائیکل چلانا آ جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ بس میں ہی سب سے بڑا ہوشیار ہوں اور بس میرا باپ تو گاؤں والا، اس کو کیا معلوم. اگر اسکول اور کالج چلا جانے لگے نا تو اپنے آپ کو ڈیڑھ ہوشیار سمجھتا ہے. اور کوئی بات کرے نا وہ ماں پوچھ بھی لے کہ اگر بیٹا کیا ہوتا تو چپ رہے تو نہیں سمجھے گی. ارے تو اتنا ہوشیار ہوگا تو یہ سب کچھ سمجھتا ہے، باقی کوئی کچھ نہیں سمجھتا. ماں تو اس وقت، میری بہت پرانی تقریر ہے، ماں تو اس وقت بھی سمجھتی تھی جب انسان کو بولنا نہیں آتا ہے نا، فقط بچہ روتا ہے تو رونے سے ماں سمجھ جاتی ہے اس کو بھوک کب لگی اور پیاس کب لگی. رونے سے ماں سمجھ جاتی ہے کہ اس کو گیلا کہاں لگ رہا ہے اور اس کا بستر کب بدلنا ہے. رونے سے ماں سمجھ جاتی ہے کہ یہ درد کی وجہ سے رو رہا ہے یا بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے. ماں کی شان تو یہ ہے کہ وہ رونے کا انداز بچے کا ایسا ہوتا ہے، ایک جیسا ہی ہوتا ہے، مگر پھر بھی ماں کو اللہ نے وہ علم دیا کہ جناب وہ رونے کے انداز سے سمجھ جاتی ہے کہ یہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے، درد کی وجہ سے نہیں رو رہا. سمجھ جاتی ہے کہ اس وقت درد کی وجہ سے رو رہا ہے، اس کو بھوک نہیں لگی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ حیرت کریں گے تو جو ماں جب آپ اور ہم بول نہیں پاتے تھے اس وقت بھی سمجھتی تھی، تو آپ آج اور ہم اتنے ہوشیار آپ اور ہم ہو گئے آج کے، اب ہم بولیں گے بھی تو ماں نہیں سمجھے گی. کیا حالات ہو گئے آج. بتانا یہ جو غوث پاک ہیں جو ماں کے پیٹ سے 18 پارے کے حافظ پیدا ہو، جو غوث پاک ہیں جو ماں کے پیٹ سے چھینک کا جواب دیتے تھے، جو غوث پاک ہیں سلام پیٹ کے اندر سنا ہے اور جواب پیدا ہونے کے بعد دے رہے. کیا شان ہے صاحب. سلام پیٹ کے اندر سنائے. میں صاحب نے کہا السلام علیکم، غوث پاک نے کہا وعلیکم السلام وعلیکم السلام. تو اللہ کے بندے نے کہا بیٹا ایک سلام کا جواب ایک بار دیا جاتا ہے. انہوں نے سوچا کوئی بچہ ہو، ان کو کیا معلوم بچے کی شکل میں ولیوں کا غوث جلوہ بار. وہ تو ہے وہ غوث کی ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کی ہر غیث ہے پیاسا تیرا. ہاں سنیں مزرعے چشت و بخارا وہ عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا. راج کی شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا. کدھر دیکھ رہے ہیں؟ کون سبحان اللہ. کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ میرے جانے کے بعد کہیں گے سبحان اللہ. کوئی نہیں، کہتے رہنا میرے جانے کے بعد، گھر میں بیٹھے بیٹھے کہتے رہنا. چلیں گفتگو کو ختم کرتا ہوں، تیزی کے ساتھ بات کو ختم کرتا ہوں. بات کیا کر رہا تھا؟ غوث پاک شہنشاہ کی بات چلتی تھی. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل ان کو بڑے رتبے عطا کیے گئے. انہی رتبوں میں سے میں عرض کر رہا تھا کہ غوث پاک سرکار نے جب سلام کا 2 بار جواب دیا تو جانے والے نے کہا کہ بیٹا سلام کا 1 بار سلام کیا جائے تو 1 بار جواب دیا جاتا، نہ 2 بار سلام کیا جاتا ہے، بار بار نہ سلام نہیں کیا جاتا اور نہ ہی جواب دیا جاتا ہے. تو کہا لیکن 2 بار سلام کیا جائے تو جواب تو 2 بار دیا جائے گا. کہا بیٹا میں نے تو سلام 1 بار ہی کیا ہے،
غوث پاک نے پلٹ کے کہا آج ابھی تو ایک بار کیا ہے، ایک بار تب کیا تھا جب میں اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھا، ایک بار تب کیا تھا جب میں اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھا، اب میں نے سن لیا تھا تو جواب دینا تھا، میں نے اس وقت تو جواب نہیں دیا مگر پھر چھوڑ دیا کہ دوبارہ جب ملاقات ہوگی تب تمہارے ادھار سلام کا جواب دے دیں گے۔ جو پیٹ کے اندر سے سلام سنتا ہو، جو پیٹ کے اندر سے سلام سنتا ہو، وہ قبر کے اندر سے شریف صاحب کا کلام نہیں سن رہا ہوگا۔ جو 40 سال عبادت کرنے سے پہلے اتنا سنتا ہو، جو 40 سال رات بھر عبادت کرنے سے پہلے اتنا سنتا ہو، جو 15 سال تک ہر رات ایک قرآن مکمل کرنے سے پہلے اتنا سنتا ہو، وہ عبادت کرنے کے بعد کتنا سنتا ہوگا؟ جو پیدا ہونے سے پہلے اتنا سنتا ہو، وہ غوث بننے کے بعد کتنا سنتا ہوگا؟ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کتنا سنتا ہوگا۔ توجہ رکھیے گا، آپ آگے چلتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ سرکار مدینہ علیہ السلام کے صدقے بچپنے میں انہیں بہت کچھ دیا گیا، تو اسی بچپن کا قصہ ہے، ٹھیک ہے؟ بچپنے میں ماں کے پیٹ میں بھی اتنا اختیار ہونے کے باوجود ماں کا کتنا احترام کرتا، کھیلنے نہیں جانا ہے، گھومنے نہیں جانا ہے، اللہ کا گھر دیکھنے جانا ہے، پھر بھی کہتے ہیں تم رکو نا، میں اپنی ماں سے پوچھ لیتا ہوں۔ جو پیدا ہونے سے پہلے بھی ولی ہے، اس کے باوجود وہ ماں سے کتنی محبت کرتا ہے، وہ ماں کی کتنی قدر کرتا ہے۔ وہ جانتے ہیں ماں کا آنچل ایک ایسا آنچل ہے جس کا سایہ تو نبی بھی تلاش کرتا ہے، ولی کیا چیز ہے؟ ماں کا آنچل سوائے جناب آدم کے اللہ رب العزت نے ہر نبی کو کسی نہ کسی ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، اور ہر نبی نے اپنی ماں کا بڑا احترام کیا، ہر نبی نے اپنی ماں سے بڑی محبت کی۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اگر آپ حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں حضرت مریم کا قصہ سنیں گے، کس طرح وہ جناب والا جنگل میں جا کر جو ہے وہ پہاڑ کی چوٹی پر جناب عیسیٰ اپنی ماں کے ساتھ عبادت کرتے تھے۔ جناب اللہ رب العزت نے، اب چونکہ ان کے لیے تو باپ بھی حضرت مریم ہیں اور ماں بھی حضرت مریم ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، اب باپ ہے نہیں تو پرورش ساری کی ساری جناب مریم نے کی ہے، مگر محبت دیکھیں نا کتنی ہے، کتنی ابھی عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ حضرت مریم کو چونکہ بغیر باپ کے بیٹا تھا تو سوال کرنے والے تو کچھ بھی سوال کر سکتے، مریم کہاں سے لائی اس کو؟ کہاں سے لائی؟ بڑی نیک بڑی پارسا تھی حضرت مریم۔ حضرت مریم نے کہا اے اللہ کی ولیاں ہیں مگر نبی کی ماں ہے، اے اللہ لوگ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیا کہوں گی؟ ہاں 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 ہاں۔ اللہ نے فرمایا اے مریم تو چپ ہو جانا، کہہ دینا میں نے مون دھارن کیا ہوا ہے، میں نے چپ رہنے کا روزہ رکھا ہے۔ یہ قرآن کی تفسیر ہے 16ویں پارے، کہا مریم تو کہہ دینا میں نے چپ رہنے کا روزہ رکھا ہے، میں اب بات نہیں کروں گی، میں نے چپ ہونے کا روزہ رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اے مریم تو اپنے بچے کی طرف اشارہ کر دینا، باقی عیسیٰ جانے اور قوم جانے۔ ابھی پیدا ہوئے گود میں جناب عیسیٰ ہیں، حضرت مریم آتی ہیں، قرآن کہتا ہے کہ ان کی قوم والوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیری ماں بھی بری نہیں تھی، تیرا بھائی بھی نیک تھا، برا نہیں تھا، پھر تو یہ کہاں سے لے آئی؟ کون ہے یہ بیٹا تیرا کیسے ہوا؟ حضرت مریم نے خاموشی کے ساتھ فاشارت الیہ، حافظ ہاشم صاحب سے پوچھیے آپ کو بتائیں گے، قرآن کا 16واں پارہ ہے، فاشارت الیہ، اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت مریم نے کہا اسی سے پوچھ لو، انہیں اشارے سے کہا اس سے پوچھو، بولی تو نہیں نا چونکہ مون دھارن کیا ہوا ہے، کہا اشارہ کر کے کہا اسی سے پوچھ لو، اشارے سے کہا۔ انہوں نے کہا ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی پالنے میں ہے، ابھی پیدا ہوا، ہم اس سے بات کیسے کریں؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا،
ابھی تو جو بچہ پالنے میں ہے ہم اس سے کیسے بات کریں؟ ابھی قوم والوں نے اتنا کہا ہے، مگر چونکہ مریم پر الزام لگا ہے، ماں کی محبت میں عیسیٰ تڑپ گئے اور عیسیٰ نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ عیسیٰ نے کہا لوگو میری ماں پر الزام مت لگاؤ، اس لیے کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے عیسیٰ کو اپنی کتاب دے کر بھیجا اور میں کوئی برا بچہ نہیں ہوں۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، میں تو ایسی برکت والا ہوں جہاں بھی رہوں گا وہیں برکت ہو۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو ماں بہرحال ماں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا انتقال ہو گیا، موسیٰ طور پر چڑھنے لگے۔ کون موسیٰ؟ جو اللہ سے باتیں کرتا ہو، اتنا جلیل القدر پیغمبر، اللہ سے باتیں کرنے والا پیغمبر۔ چڑھنے لگے نا تو پیر پھسلا، قدرت نے کہا اے موسیٰ سنبھل کے آنا، موسیٰ سنبھل کے آنا۔ اللہ اکبر، جس کی لاٹھی پتھر پہ پڑے تو 12 چشمے جاری ہو جائے، جس کی لاٹھی پانی میں پڑے تو جناب پانی میں پانی کی دیواریں کھڑی ہو جائیں، جس کی لاٹھی پانی کی دیواروں پر پڑے تو پانی کی دیواریوں میں کھڑکیاں پیدا ہو جائیں دیواروں میں۔ وہ موسیٰ ایک تھپڑ اگر مار دے پتھر کو، سینکڑوں سال بعد ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے موسیٰ کی انگلیوں کے نشان پتھر پہ جمے ہوئے دیکھے۔ ایک تھپڑ اگر روح نکالنے والے فرشتے کو ٹھونک دیں اس کی آنکھ باہر آ جائے، وہ موسیٰ اتنا جلیل القدر پیغمبر، مگر قدرت نے کہا موسیٰ سنبھل کے آنا، اس لیے کہ تیرے سنبھلنے کی دعا کرنے والی تیری ماں اب اس دنیا میں زندہ نہیں ہے۔ نبیوں کو بھی ماں کی آنچل کی ضرورت۔ ہم اور آپ کہاں ہیں؟ دوستوں کی دوستی انسٹاگرام اور واٹس ایپ کے اسٹیٹس اور فیس بک کی دوستی میں اتنا ڈوب گئے کہ ماں کی قدر بھول گئے۔ سات سمندر پار بیٹھے ہوئے دوست نہیں کام آتے، جب کشتی ڈوبنے لگتی نا تو پھر ماں کی دعا کشتی کو کنارے لگا دیتی۔ آپ اور ہم دیکھتے ہوں گے کہ ہم مرتے مرتے بیچتے ہیں اور ہم خود کہتے ہیں اب بھی ایک سیکنڈ میں بھی میں مر جاتا مگر میں بچ گیا۔ کون سی چیز ہوتی جو بچا لیتی؟ یا تو ماں، میرا اپنا وجدان ہے، یا تو ماں کی دعا ہوتی ہے یا مرشد کا فیضان نظر ہوتا ہے۔ کسی کا بہانہ لے کر اللہ کی قدرت ہماری حفاظت فرماتی، ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے گزارش کروں گا اگر ترقی چاہتے ہو تو پھر ماں کی دعائیں لیا کرو۔ جن کی ماں اس دنیا سے چلی گئی نا ان کے لیے بھی میں طریقہ بتاتا ہوں، وہ ان کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھیں ان کے نام اور پھر وہاں سے اللہ سے دعا مانگیں۔ میرا ایمان کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، میرا یقین کہتا ہے زندگی میں جیتے جی نہ سہی عالمی روحانیت میں بھی اگر وہ خوش ہو کر قبر کے اندر سے بھی جو ہے وہ تمہارے لیے دعا کر دیں گے، ماں باپ تو ہماری اور آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، مشہور حدیث ہے، مرسل حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں مشکاہ شریف میں حدیث ہے کہ بندے کو چاہیے کہ ہر جمعے کے دن وہ ماں باپ کی قبر پر یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قبر پر حاضری دیا کرے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَكُتِبَ بَرَّ، حضور فرماتے ہیں اور اس کو نیک لوگوں میں لکھ دیا جائے گا۔ تو نیک بننا ہے نا تو اس طریقے سے بھی بنا جا سکتا ہے۔ آپ خود سوچیں نا، جب ماں کی دعا سے بندہ نیک ہوتا ہے تو پھر ماں کی دعا کو انسان کو تلاش کرنا چاہیے۔ ارے نیک کیا ہے؟ ماں کی دعا سے تو بیٹے ولی ہو جاتے ہیں، ماں کی دعا سے بیٹے ولی ہو جاتے ہیں۔ قصہ سنا دو اسی پر، ایک تھوڑی دیر اجازت دے رہے ہیں آپ؟ بات کو ختم کرتا ہوں۔ غوث پاک پہ بولنا تھا مگر بہرحال جو کچھ بول رہے ہیں وہ سب صدقہ غوث پاک کا، ان کی فیضان نظر نہ ہو تو ہم 2 قدم نہیں چل سکتے۔ توجہ کے ساتھ سنیے، عرض کر رہا تھا بات موسیٰ علیہ السلام کی آئی اور ماں کی آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار کہا اے اللہ مجھے سواری دے دے کہ میں کسی مقام منزل تک پہنچ جاؤں۔ اچھا، اللہ کو بھی اس بندے سے ملانا تھا تو اللہ نے کہا اے موسیٰ فلاں علاقے میں چلا جا، وہاں ایک جوان عبادت کر رہا ہوگا،
اس سے کہنا کہ موسیٰ کے لیے سواری کا انتظام کر دے، تو موسیٰ تیرے لیے وہ سواری کا انتظام کر دے گا۔ کون ہے سبحان اللہ؟ ہاں، جن لوگوں نے منہ بند کر لیا ان کے رومال آپ تھوڑا نیچے کر دیں۔ حضرت موسیٰ اتنا جلیل القدر نبی، جاؤ نا موسیٰ، اور وہاں جا کر اس نوجوان سے سواری کا کہہ دینا، وہ تمہارے لیے سواری کا انتظام کر دے۔ موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے مولا۔ اللہ کا نبی جناب موسیٰ تشریف لائے، دیکھا ایک بندہ ہے وہ عبادت میں لگائے، جیسے وہ فارغ ہوا نا عبادت سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں موسیٰ کلیم اللہ ہوں، اس نے جھک کے سلام کیا۔ اس نے کہا حضور کیسے تشریف لائے؟ کہا اللہ نے فرمایا ہے کہ تو میرے لیے سواری کا انتظام کر۔ کہا بھی کیے دیتا ہوں۔ آپ حیرت کریں گے، میری اسلامی مائیں بہنیں جو سن رہی وہ بھی سن لیں ذرا سا، کیا مقام ہوتا ہے، کیا مقام ہوتا ہے۔ موسیٰ نے کہا مگا سواری میرے لیے۔ لوگ شریف صاحب کو فون کرتے ہیں تو یہ باسنی سے کار بھجوا دیتے ہیں، کیونکہ صاحب اس دور میں سواری یہی ہے، ٹھیک ہے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام، وہ جنگلوں کی بات، وہ بیابان، وہاں کوئی انسان نہیں، اونٹ اور گدھے اور سواری کہاں ملے گی، گھوڑے کہاں ملیں گے، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے لیے سواری کا انتظام کر۔ موسیٰ بھی حیرت میں، یار کہاں سے سواری لائے گا، یہاں تو کچھ دکھ نہیں رہا۔ آئے ہے نزہۃ المجالس کا مصنف لکھتا ہے کہ اس نے بادل کو اشارہ کیا، ادھر آ۔ کس کو؟ بادل کو اشارہ، ادھر آ۔ آئے ہائے ہائے، موسیٰ بھی حیرت سے دیکھ رہے، آج اللہ نے مجھے کیا دن دکھایا ہے۔ یہ دکھانا مقصود تھا موسیٰ کو تاکہ بات ہم تک اور آپ تک پہنچ جائے، ورنہ اس کی جو طاقت ہے وہ بھی صدقہ جناب موسیٰ کا ہی ہے۔ کیونکہ ہر نبی جو نبی کسی امت کا نبی ہوتا ہے، اس امت میں جتنے ولی ہوتے ہیں سب کو طاقت اس امت کے نبی کے صدقے سے ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ تمام نبیوں کا بھی نبی میرا مصطفیٰ ہے، تو تمام امتوں کے ولیوں کی طاقت میرے حضور کا صدقہ ہے۔ شان مصطفیٰ کا ماحق کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ توجہ سے کے ساتھ سنیے گا، اب یہ قصہ سناتا ہوں تیزی کے ساتھ۔ اس نے بادل کو کہا ہے بادل نیچے آ۔ بادل نیچے آ گیا اور کہا ہے بادل موسیٰ جہاں جانا چاہیں موسیٰ کو پہنچا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بادل پہ قدم رکھا اور اڑنے لگے۔ کیا سواری مگائی صاحب؟ اڑنے لگے۔ موسیٰ جیسے ہی اڑے تو قدرت نے کہا موسیٰ جاننا چاہو گے کہ اس جوان کو یہ مقام کیسے ملا ہے؟ کہا اللہ بتا تو صحیح۔ اللہ نے فرمایا اس کی ماں بیمار تھی اور یہ سارا کام چھوڑ کر اپنی ماں کی صبح دوپہر شام خدمت کرتا تھا۔ اس کی ماں نے مرتے مرتے دعا کی تھی، اے میرے اللہ میرے بیٹے کو مستجاب الدعوات بنانا، یعنی یہ جو تجھ سے مانگے تو اس کی دعا کو قبول کر لینا۔ موسیٰ شکر کر اس نے بادل بلایا ہے، اگر اس نے سورج بلایا ہوتا تو ہم آج سورج کو بھی نیچے بھیج دیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، غوث کا دامن، برادران کا دامن۔ میاں آپ حیرت کریں گے خزانہ ہمارے پاس ہے اور ہم ادھر ادھر تلاش کر رہے ہیں۔ بایزید بستامی کی ماں دعا کرے تو بیٹے کو مقام حضوری ملتا ہے، غوث پاک کی ماں خود سے جدا کرے تو بیٹے کو غوثیت کبریٰ کا مقام ملتا ہے، غریب نواز کی ماں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے تو بیٹے کو شہنشاہ ہندوستان بنایا جاتا ہے، فرید الدین کی ماں اچھی تربیت کرے تو بیٹے کو گنجے شکر بنایا جاتا ہے، نظام الدین کی ماں کپڑے سل کر بیٹے کو عالم بنائے، اس کو قدرت محبوب الہی بنا دے۔ اسی لیے طاقت چاہتے ہو ماں سے مانگ لو، وہ رو کر دعا کر دے گی، دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ ماں، اسی لیے ماں کی قدر غوث پاک جانتے تھے۔ ماں کے پیٹ پہ آنے سے پہلے ولی ہیں، مگر رکو میں ماں سے اجازت لے لوں پھر چلتے ہیں، ماں سے اجازت لے لوں پھر چلتے ہیں۔ غوث پاک اپنی ماں کے پاس ہے، امی جان، ہاں بیٹا عبدالقادر بولو۔ کہا امی جان ایک قافلہ اللہ کے گھر کو دیکھنے جا رہا ہے، ایک قافلہ نانا جان کے مزار پہ جا رہا ہے،
میری ماں اگر تو مجھے اجازت دے دی تو میں بھی چلا جاؤں. غوث پاک کی ماں کہا نہیں جانا. اللہ اکبر، نہیں جانا. جس بیٹے کے پاس کچھ نہیں ہے وہ جلال میں آتا رہے کیسے نہیں جانا؟ میں تو محبت سے اجازت لی تھی، نہیں دے گی تو بھی جاؤں گا. تو برا کام کرنے تھوڑی جا رہا ہوں، نیک کام کرنے جا رہا ہوں. یہ ہماری حالت ہے نا. برائیوں میں ہم اجازت نہیں دیتے، اچھائیوں میں کیا لیں گے؟ اور اجازت تو چھوڑیے نا، اب تو ہم اس دور میں آ گئے مٹھائیوں کے ڈبے اور کیلے کے ڈبے چھپا چھپا کے لائے جاتے ہیں، کہیں ماں دیکھ نہیں لے. اپنے کمرے کے اندر لے جا کے کھایا جاتا ہے. جودھ پور سے مٹھائی کا ڈبہ لے کے گئے اور اپنے والے پرائیویٹ کمرے میں لے جا کے چھپا دیا. کیوں؟ ماں دیکھے گی تو ماں کی فطرت ہے، کہے گی اس بھائی کو بھی تھوڑا دے دے، اس کو بھی تھوڑا دے دے، بچے کو بھی دے دے، میرا مٹھائی کا ڈبہ ختم ہو جائے گا، اس لیے میں گھر میں اپنے کمرے میں چھپا کے. یہ ہماری حالت ہے. کامیابی آپ کو معلوم کسی مولا علی کا قول ہے یا کسی مفکر کا قول ہے؟ پوچھا گیا مال میں برکت کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا اگر مالدار بننا چاہتے ہو تو ماں باپ پر خرچہ کیا کرو. آج شریف صاحب جتنے مالدار ہیں نا، یہ فقط اپنے ماں باپ پہ خرچہ کرنے کی وجہ سے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں الحمدللہ. فقیر کا بھی تجربہ یہی ہے، فقیر کا بھی تجربہ یہی. جو کچھ ہے وہ ماں باپ پر خرچہ کرنے کی کوشش کرے. اس لیے کہ محترم زندگی کی دولتیں ان کے حق کے ادنا سے حصے کو بھی ادا نہیں کر سکتی. ہماری عزتیں، شہرتیں، رفعتیں، قدر، منزلت جو کچھ ہے وہ ماں باپ کے دم قدم سے. اگر باپ اپنا نام نہیں دینا، فقط باپ یہ کہہ دینا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے. اگر آج بھی باپ قوم میں یہ اعلان کر دے اور دو چار گواہ کھڑے کر دے یہ میرا بیٹا نہیں ہے، ہاتھ چومنا تو دور کی بات ہے، قوم گالیاں دے گی کہ یہ پتہ نہیں کس کا بیٹا ہے، پتہ نہیں جائز اولاد بھی ہے کہ ناجائز اولاد ہے. یہ تو باپ کا احسان ہے کہ اس نے نام دیا ہے. آپ ہلکا سمجھ رہے ہیں؟ یہ جتنے بھی شہد کی مدھو مکھیوں کی طرح آس پاس دوست، فرینڈ سرکل اور عیاشوں کا سرکل اور فقیروں کا سرکل، کھانے پینے والوں کا سرکل، یہ جو کچھ ہے نا یہ ماں باپ کی بدولت ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ماں اگر منکر ہو جائے، کہہ دے ماں کہ تیرا باپ پتہ نہیں کون، میں نہیں جانتا، عزت چھوڑی ہے، لوگ سلام کا جواب نہیں دیں گے، یہ پتہ نہیں حلالی بھی ہے کہ نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور دوسری باتیں تو چھوڑیں، یہ میں بنیادی اور بیسک بات کر رہا ہوں. یہ تو صاحب ماں باپ کا احسان ہے کہ ان کے جملوں کی وجہ سے ہماری آپ کی عزتیں سنبھلی ہوئی. ٹھیک ہے؟ اسی لیے قدر کیجئے. اگر نہیں قدر کریں گے تو پھر کامیاب کبھی نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ حضور نے کلیئر کر دیا ماں ناراض تو اللہ ناراض. اب نہ داڑھی کام آئے گی، نہ جبہ کام آئے گا، نہ امامہ کام آئے گا، نہ تقریریں کام آئیں گی، نہ جناب والا کلام پڑھنا کام آئے گا، نہ کلام سننا کام آئے گا، نہ خرچہ کرنا، کچھ نہیں کام. اور ماں ناراض، باپ ناراض، اللہ ناراض. اسی لیے ماں کو راضی کرو، اللہ راضی ہو جائے گا. اللہ تھوڑا ناراض بھی رہے گا تو ماں کی دعا سے راضی ہو جائے گا. غوث پاک شہنشاہ اس حقیقت کو سمجھتے تھے. گفتگو کو ختم کرتا ہوں. ماں نے کہا بیٹا نہیں جانا. غوث پاک نے کہا ٹھیک ہے ماں، تو کہتی ہے تو نہیں جانا. اللہ اکبر. عمرے کا ارادہ یوں کینسل کر دیا، تو کہتی تو نہیں جانا. غوث پاک پلٹے، کہا اے ماں اتنی تو اجازت دے دے کہ وہ جن کو میں نے روک کے رکھا ہوا ہے نا، ہاں ان کو جا کے کہہ دوں کہ تم چلے جاؤ. ہو غوث پاک کہتے ہیں ماں نے کہا بیٹا جا کہہ دے. غوث پاک وہاں سے چلے. آنے کے بعد یہ بچپنا ہے غوث پاک کا. آنے کے بعد قافلے والوں تم چلے جاؤ، میں پھر کبھی چلا جاؤں. تم چلے جاؤ، میری تقدیر میں رہا تو پھر کبھی چلا جاؤں. یہ وہ دن ہے جب غوث پاک مدینہ دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہیں. ایک دن زندگی میں وہ بھی آیا ہے کہ مدینے کی سرکار ان کی محفل میں تشریف لائی. اور ایک بار نے حضور کئی بار غوث پاک کے ہاں آئے. ایک بار تو موسیٰ کلیم اللہ کا ہاتھ پکڑ کے حضور لے کر آئے. اللہ اکبر. موسیٰ جیسے جلیل القدر نبی کو پکڑ کر جناب مصطفیٰ نے کہا اے موسیٰ کیا تیری امت میں کوئی عبد القادر ہے؟ موسیٰ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، عبد القادر تو اللہ نے آپ ہی کو عطا فرمایا ہے.
سنان نام کا عیسائی ہے، وہ کہتا میری چاہت تھی کہ میں مسلمان ہو جاؤں، ابھی خیال کیا تھا، خواب میں حضرت عیسیٰ آئے اور عیسیٰ نے خواب میں آ کر کہا اے لوگو مسلمان ہونا چاہتے ہو تو جاؤ، عبد القادر کے ہاتھ پہ مسلمان ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ پوری زمین میں اس وقت عبد القادر سے افضل کوئی نہیں۔ یہ غوث پاک ہیں، یہ غوث پاک ہیں، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف۔ غوث پاک نے کہا ٹھیک ہے، اجازت دے دی، منع کر نہیں دی ماں نے، جاؤ قافلے والوں تم چلے جاؤ، مگر تڑپ ہے دل میں کاش میں بھی جاتا۔ 4 قدم آگے چلتے نا، پھر گھوم کے دیکھتے ہیں قافلے والوں، کاش میں بھی قافلے کا حصہ ہوتا۔ پھر تھوڑی دور جاتے ہیں، پھر پلٹ کے دیکھتے ہیں کاش میں بھی جا رہا ہوتا۔ پھر تھوڑی دور جاتے ہیں، پھر پلٹ کے دیکھتے ہیں کاش میں بھی جا رہا ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مگر اللہ رب العزت کی مرضی نہیں۔ حالانکہ اللہ اب اپنا رحمان رب اتنا کریم ہے کہ وہ نیتوں پر بھی ثواب دے دیتا ہے نا، نیتوں پہ بھی ثواب دیتے ہیں۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے دیکھا ریت ہی ریت ہے، غریبی کا دور تھا، ریت ہی ریت ہے، تو انہوں نے دیکھا ریت نا، تو انہوں نے کہا اے اللہ کاش میرے ہاتھ سے یہ ساری ریت آٹا ہو جاتی، آٹا بن جاتی، تو میں سارے آٹے کو جو ہے نا وہ تقسیم کر دیتا بنی اسرائیل کے غریبوں میں، کاش یہ سب آٹا ہو جاتی تو میں تقسیم کر دیتا ہے۔ ابھی انہوں نے یہ کہا، اللہ نے اس وقت کے نبی پر وحی بھیجی، کہا جاؤ اور اپنی فلاں امتی کو کہہ دو کہ ہم نے تیرے ہاتھ سے ریت کو آٹا تو نہیں بنایا، مگر تیری نیت کی وجہ سے ہم نے اتنا آٹا صدقہ کرنے کا ثواب تجھے ضرور دے دیا، ثواب تجھے ضرور دے دیا۔ اللہ، اور نیت بری ہو تو معاملہ گڑبڑ ہو جاتا۔ نوشیروان بادشاہ راستے سے گزر رہا تھا، اب سب جگ گئے ماشاءاللہ جب گفتگو ختم کرنے کا وقت آ رہا ہے۔ نوشیروان ویسے بھی میں سونے نہیں دیتا بحمداللہ، یہ مفتی اعظم راجستھان کا علمی فیضان ہے، ہاں تعلیم حاصل کی نا ہم نے ان سے، گر سیکھیں ان سے کہ جگانا کیسے اور بڑبڑ کرنے والوں کو سلانا کیسے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں بحمداللہ، سنیں توجہ کے ساتھ سنیں۔ حضرت مفتی صاحب علیہ رحمہ فرمایا کر، بہرحال چلیں وقت نہیں ہے، میں پھر کبھی انشاءاللہ مکمل مفتی اعظم راجستھان پہ گفتگو کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ مفتی اعظم راجستھان کس جلیل القدر ذات کا نام ہے۔ آپ نے تو فقط سادگی دیکھی ہے، الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ تنہائی بھی دیکھی ہے، بھیڑ میں بھی مفتی اعظم راجستھان دیکھے ہیں اور تنہائی کا بھی مفتی اعظم راجستھان دیکھا ہے، کار میں بیٹھ کر سفر کرنے والے مفتی اعظم راجستھان بھی دیکھے ہیں اور جناب جلسے میں بیٹھ کر دعا کرنے والے مفتی اعظم راجستھان کو بھی دیکھا ہے۔ مگر ایک بات صراحت کے ساتھ کہہ دینا ہے کہ وہ بھیڑ میں ہوتے ہوں یا تنہائی میں ہوتے ہوں، ان کی نگاہیں جھکی رہا کرتی تھی۔ اپنی مثال آپ ہے، یہ آپ کو معلوم ہے، ایسے سر کر کے اتنی بھاری بھاری باتیں کر دیتے تھے جو لوگ سینہ چوڑا کر کے اچھل کے کود کی بھی نہیں کر پاتے۔ وہ سر جھکا کر اتنے بڑے بڑے جھگڑوں کو سلجھا دیتے تھے کہ جناب کئی لوگ کئی دن سے جن جھگڑوں کو سلجھا نہیں پاتے تھے وہ چٹکیوں میں سلجھا دیتے۔ ناگور شریف کے علاقے میں ایک بندہ تھا، وہ داڑھی نہیں رکھتا تھا، نام نہیں لوں گا، ایک مولانا صاحب نے آن مائک یہ بات کہی اور مفتی صاحب نے یہ بات کہی، اور مفتی صاحب نے کہا کہ ہم ایک بندے کو سمجھاتے تھے کہ داڑھی رکھ لے، داڑھی رکھ لے، داڑھی رکھ لے، داڑھی رکھ لے، وہ نہیں رکھتا تھا۔ ایک دن ہم نے حضرت مفتی اعظم راجستھان سے کہا حضور آپ اس کو کہہ دیں کہ داڑھی رکھ لے، ایک بار کہہ دیں۔ مولانا صاحب کہتے ہیں ہم نے مہینوں سمجھایا، نہیں مانا۔ مفتی صاحب نے فقط اتنا کہا بھئیے داڑھی رکھ لے، بس اتنا کہنا تھا کہ اس نے اس کے بعد پھر داڑھی پر استورا نہیں چلایا۔ اللہ نے زبان میں یہ تاثیر دی تھی، کردار میں اتنا اخلاص دیا تھا جناب والا۔ اللہ رب العزت نے اس مرد درویش کو جتنی زندگی دی تھی بے مثال دی تھی۔ ہاں ہندوستان کے صوبہ راجستھان پر حکومت کی جب وصال ہوا تو پورے ہندوستان کے خطے نے اور ہندوستان کیا لندن، افریقہ، موریشس، مکہ شریف تک لوگوں نے وہاں سے تعزیت کے پیغام بھیجے۔ سب کا دل روتا تھا کہ آج راجستھان کی سنیت یتیم ہوتی ہے، مگر جناب وہ سفید کپڑے پہن کر
150 علماء کے بیچ میں بیٹھ کر بھی ان 150 میں بھی اسپیشل نظر آنے والی ذات کا نام مفتی اعظم راجستھان تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، قدرت نے انہیں بہت نوازا تھا، مگر اس کے باوجود وہ علماء کا اور سادات کا بڑا احترام فرماتے تھے، بہت احترام۔ میں اپنا ایک قصہ سناؤں۔ حضرت مفتی اعظم راجستھان علیہ رحمت و رضوان کا جو گھر ہے وہ تھوڑا اوپر ہے۔ جو لوگ دارالعلوم گئے ہیں، آپ اوپر والے حصے میں گئے، اوپر ہے، حضرت اوپر رہتے تھے۔ تو اوپر طلبہ کا جانا منع تھا، یعنی اسٹوڈنٹس وہاں نہیں جا سکتے تھے۔ وہاں اگر کوئی چلا جائے تو وہ سزا کا بھاگیدار ہو سکتا تھا، دنڈ کا بھاگیدار ہو سکتا تھا۔ کیوں حضرت ایسا ہی تھا نا؟ تو وہاں کوئی نہیں جا سکتا تھا، مگر کبھی کبھار یوپی روم کے بچے اوپر چلے جاتے تھے، حالانکہ مفتی صاحب کے قدم کی آہٹ سن کر سب بھاگ جاتے تھے، چونکہ وہاں جانا سزا، جانے سے سزا مل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ قانون تھا دارالعلوم کا۔ ہمارا پڑھائی کا عالم تھا، پڑھائی کا دور تھا، تو دورہ طالب علمی میں ایک دن میں وضو کرنے کے لیے اس جگہ چلا گیا۔ حضرت کے گھر کے باہر چھوٹا سا چوک ہے، جو گھر کیا ہے، چھوٹا سا کمرہ تھا۔ ہندوستان کے صوبہ راجستھان پر حکومت کرنے والا ایک چھوٹے سے کمرے میں پوری زندگی گزار گیا۔ پورے راجستھان میں ان کے نام کوئی دوسرا پلاٹ نہیں ہے۔ آج تو کسی کی موزنی ٹھیک ٹھاک چلنے لگ جائے نا تو وہ ٹیوشن اور سورہ بقر کے ذریعے پلاٹ لے لیتا ہے، مگر جس نے شاگردوں کو افریقہ اور لندن تک پہنچا دیا ہے، پورے راجستھان میں جناب اس کا اپنا کوئی پلاٹ نہیں تھا۔ مدرسے کے کمرے میں وہ رہتے تھے، اللہ اکبر۔ تو چھوٹا سا، بس یہ آدھا اسٹیج سمجھ لیجئے، یا اسٹیج جتنی جگہ جو ہے حضرت کے کمرے کے باہر تھی، تو وہاں ایک ٹوٹی لگی تھی، تو چونکہ وہ صاف صفائی تھی تو وہاں وضو اچھے سے ہو جاتا تھا۔ تو میں وضو کرنے کے لیے اوپر چلا گیا، حالانکہ وہاں جانا منع تھا۔ ٹھیک ہے، اتفاق کے ساتھ مجھے اتنا ایکسپیرینس تھا نہیں، میں نے وضو بنانا شروع کیا اور حضرت آ گئے۔ اب جب حضرت آ گئے تو حضرت رک گئے اپنے گھر کے باہر۔ اب مجھے بھی آج بھی وہ منظر یاد ہے، گھر کے باہر رکے نا اور یوں گھوم کے مجھے اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھا، چونکہ آنا منع تھا اور کوئی وہاں وضو کر نہیں سکتا تھا۔ اب اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھا، اب میرا دل دھک دھک کرتا، یا اللہ اب کیا ہوگا؟ مفتی صاحب نے خود پکڑ لیا، دوسرا کوئی پکڑے تو بھائی ہیلے بہانے کر لیے، اور یہاں تو مفتی صاحب نے خود پکڑ لیا۔ مگر اللہ جانتا ہے میں نے وضو روکا نہیں، میں نے کہا یہ بھی ایک عبادت ہے، کر لیں، پھر اللہ مالک ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وضو کر کے میں کھڑا ہوا نا، اور کھڑے ہو کر میں نے اپنی ٹوپی صحیح کی، چشمہ صحیح کیا، حضرت علی الرحمٰن نے مجھے دیکھ کر حضرت مفتی صاحب مسکرانے لگے، اور گویا کہ مسکرا کے اور پھر سر جھکا لیا۔ حالانکہ وہ تھوڑی دیر رکے رہے تاکہ اس چیز کا احساس ہو جائے کہ آپ یہاں وضو کرنے کیوں آئے ہیں، تھوڑی دیر رکے رہے، مگر جب میرے چہرے کو دیکھا تو محبت فرما کے آگے چلے گئے، اور ایک لفظ ڈانٹ کا بھی نہیں لگایا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں۔ اور انداز ایسا تھا، اس وقت انداز کو تو بیان نہیں کیا جا سکتا، انداز ایسا تھا کہ آنے والے کو احساس ہو جائے کہ آپ کا یہ عمل تو غلط ہے، مگر محبت اتنی ہے کہ جناب والا مسکرا کر اندر چلے گئے۔ کچھ کہا تو نہیں، مگر مجھے احساس ہوا کہ صاحب اس طریقے سے بھی ادب سکھا دیا جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ایسے کئی قصے ہیں جو پڑھائی کے وقت کے ہم نے مفتی اعظم راجستھان علیہ رحمت و رضوان کو قریب سے دیکھا ہے، مگر اس دور میں اس جیسا مرد درویش دور دور تک نظر نہیں آتا۔ بات شہنشاہ غوث پاک کی چل رہی تھی، اس کو میں نے ختم کرنی تھی، بیچ میں مفتی اعظم راجستھان علیہ رحمہ کا ذکر آ گیا، تو بات یہ عرض کر رہا تھا، شہنشاہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے جانے کی طلب کی۔ سب کا مقصود مدینے والی سرکار ہے، ٹھیک ہے، مدینے کی سرکار۔ مفتی اعظم راجستھان جب مدینہ گئے تھے نا، تو مدینے میں جب یہ سوئے نا مفتی اعظم راجستھان، تو حضور علیہ السلام خواب میں تشریف لے آئے۔ یہ مفتی اشفاق حسین نعیمی ہیں، معلوم ہے آپ کو، بخاری پوری انہوں نے پڑھی تھی، دیکھ کر وہاں پوری بخاری شریف مفتی صاحب علیہ الرحمٰن نے حضور کے آستانے پر پڑھی، ٹھیک ہے۔ اب سو گئے نا تو حضور خواب میں آئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خواب میں آ کر فرمایا بخاری لاؤ۔ تو ایک بندہ بخاری لانے گیا، جتنی دیر
بخاری لانے میں لگی نا، اوقاف کی بات ہے، حضرت مفتی اعظم راجستھان کو تھوڑا سا وقفہ مل گیا، ایک بندہ بخاری شریف کی کتاب لانے گیا، مفتی صاحب نے عرض کیا حضور میرے بھی گھر کبھی تشریف لائیں، حضور میری دعوت قبول فرمائیں، یہ جملے حضور میری دعوت قبول فرمائیں، ٹھیک ہے۔ مفتی اشفاق حسین نعیمی نے خواب میں سرکار دو عالم سے عرض کیا حضور میری دعوت قبول فرمائیں، آپ حیرت کریں گے حضور نے مسکرا کر کہا ٹھیک ہے ہم نے تیری دعوت قبول کر لی ہے۔ اب کیسی قبول ہوئی، کیسے آئے، کیسے گئے وہ تو وہی جانے، مگر جناب ہم تو فقط اتنا جانتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کی گھر تشریف لاتے ہیں، ہماری اس محفل میں ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ جناب ساری کائنات کا مقصود مصطفیٰ جان رحمت کی رضا ہے۔ بات کو ختم کر رہا تھا، شہنشاہ غوث پاک نے ماں کے کہے انوسار کہہ دیا جاؤ قافلے والوں میں نہیں جاتا تم چلے جاؤ، قافلے والے جانے لگے، شہنشاہ غوث پاک واپس آئے، تڑپ تڑپ کے دیکھ رہے کاش میں بھی چلا جاتا، کاش میں بھی چلا جاتا، کاش میں بھی چلا جاتا، مگر ایک اونچی جگہ کھڑے ہوئے دور تک قافلے کو جاتے ہوئے دیکھ رہے، نیچے اترے نماز پڑھی، عبادت کی، عبادت کرنے کے بعد گھر کے دروازے پر کھڑے ہوئے تو دیکھا ایک کوئی کالی سی چیز چکر لگا رہی ہے، چکر لگا رہی کالی سی چیز چکر۔ غوث پاک نے اپنی ماں کو بلایا، کہا امی جانی ادھر آؤ، امی تشریف لائیں، امی نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا ماں دیکھو نا یہ کیا چیز ہے جو گھوم رہی ہے، یہ کیا چیز ہے جو گھوم رہی؟ ماں نے اس پر نظر گڑا کے دیکھا تو مسکرا کے کہا عبد القادر جیلانی اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر کو بڑا اونچا بنایا ہے، جس کعبے کی زیارت کو تو تڑپ رہا ہے، جس کعبے کی زیارت کے لیے یہ قافلے والے محنت کر کے سفر کر رہے ہیں، وہ قافلہ ابھی تیرے در کا چکر لگانے کے لیے آیا ہے۔ یہ جو گھومنے والی چیز ہے یہ کچھ اور نہیں ہے، یہ اللہ کا کعبہ ہے۔ تو امام نے کہا سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف اور کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، تجھ سے در، در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، ہاں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، کیونکہ ورفعنا لکا ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، حکم نافذ ہے تیرا، سیف تیری خامہ تیرا، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہا تیرا، بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا۔ ہاں اشعار بہت ہیں مگر فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، یوں نہ ہے رضا یوں نہ بلک، تو نہیں جید تو نہ ہو سیدی جیدی، ہر دہر ہے مولا تیرا، فضل رب سے آج بھی اعلیٰ ہے رتبہ غوث کا، مظہر شان محمد ہے سراپا غوث کا، اپنی گردن پر اٹھائے ہیں جو ان سے پوچھئے اولیاء بتلائیں گے، کیسا ہے تلوہ غوث کا، ہو قلندر یا قطب ہو یا کوئی ابدال ہو، سارے ولیوں میں بہت اونچا ہے درجہ غوث کا، پورے 12 سال کی ڈوبی ہوئی بارات کو دم میں لاتا ہے کنارے، ایک اشارہ غوث کا دم میں لاتا ہے کنارے، ایک اشارہ غوث کا، 11ویں ہم تو منائیں گے نہ ہم کو چھیڑیے، معاملہ ہے دیکھیے یہ تو ہمارا غوث کا، دولت مکیہ لکھ کر نجد سے بولے رضا، آج بھی بھاری ہے تم پر ایک شیدا غوث کا، حاسدوں میں ہوں منور نور جیلاں کے طفیل، حاسدوں میں ہوں منور نور جیلاں کے طفیل، تیرگی میں رہ کے بھی
چمکے گا بندہ غوث کا، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام